السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار سفر پر جا رہے تھے اور ایک شاگرد کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ راستے میں جب بھوک محسوس ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک اور درہم دیا اور کہا کہ یہ 3 درہم ہیں، جا کے اس کی روٹی لے کے آؤ۔ وہ شخص جب روٹی لینے گیا تو 3 درہم کی 3 روٹیاں ملی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 1 درہم تھا، اگر تمہیں یہ 3 روٹیاں لے کے جاتا ہوں تو میں گھاٹے میں پڑ جاؤں گا۔ تو اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی، باقی 2 روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھائی اور 1 اس کے شاگرد نے کھا لی۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت 2 روٹیاں آئی تھیں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، چلتے ہیں ہم اپنے سفر کی طرف۔ دوبارہ سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دریا پار کرنا تھا، اب تھوڑی مشکل ہو گئی تو اس کا شاگرد گھبرا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پریشان نہیں ہونا، میرے دامن کو پکڑ لو اور آسانی کے ساتھ ہم دریا پار ہو جائیں گے۔ یوں ہی ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے قدم رکھا تو اس کے شاگرد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا اور یوں آسانی کے ساتھ وہ دریا پار کر گئے۔ دریا پار کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بتاؤ آپ کے ایمان میں کوئی پختگی آئی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت بالکل، میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب بتاؤ کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت 2 روٹیاں آئی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سفر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ہرن کا ایک بہت بڑا غول نظر آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ ہرن دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئی۔ تو آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت خود بھی کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے چمڑے کو حکم دیا تو وہ ایک بار پھر زندہ ہو کر اپنے غول کی طرف چلا گیا۔ اس کا شاگرد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ سناؤ اب آپ کا ایمان میں کچھ پختگی آئی؟ شاگرد نے کہا کہ حضرت میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ 3 درہم میں کتنی روٹیاں آئی تھیں؟ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سفر کی طرف چل پڑے تو راستے میں 3 اینٹیں ملی اور وہ اینٹیں سونے کی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ 1 اینٹ آپ کی ہے اور 1 اینٹ میری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ یہ لالچی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ 3 اینٹیں تیری ہیں، پر اب آگے آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے کی طرف چل پڑے اور ان کا شاگرد وہیں اینٹوں کے اوپر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں بہت مالدار ہو گیا ہوں، میرے پاس بہت پیسے ہوں گے، میں یہ کروں گا۔ بہت اس کے خیالات بہت وسیع تھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک 3 ڈاکو آئے اور انہوں نے اس شخص کو قتل کیا اور اینٹیں اپنے قبضے میں لے لی۔ تو ابھی تقسیم کا معاملہ جاری تھا کہ ان کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ ایک شخص چلا جائے، جا کے کھانا لے کے آئے، اس کے بعد واپسی ہم یہ ایک اینٹ تقسیم کر لیں گے۔ تو ایک شخص کھانا لینے کی غرض سے بازار چلا گیا تو اس کے ذہن میں لالچ ابھری۔ اس نے کہا کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں اور جب یہ کھانا لے کے ان کو دوں گا تو وہ یہ کھانا کھائیں گے تو اس سے وہ مر جائیں گے، 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، کھانے میں زہر ملایا اور وہ کھانا لے کے حاضر ہو گیا۔ جب یہاں پہنچا تو ادھر پلان ہو چکا تھا کہ آنے والے شخص کو ہم قتل کر دیں گے اور ہمارے حصے میں اینٹ کچھ زیادہ آ جائے گی۔
تو جیسے ہی وہ شخص یہاں پہنچا کھانا لینے کے بعد اس کو ان دو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد بہت خوش ہوئے کہ اب ہمیں اینٹ کا حصہ کچھ زیادہ ملے گا۔ تو جیسے انہوں نے کھانا کھایا، کھانے میں کیونکہ زہر تھا تو وہ بھی مر چکے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ 3 اینٹیں تو وہاں پڑی ہوئی ہیں، ایک لاش کی بجائے 4 لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔